تن من نیلو نیل ڈرامے پر تبصرہ احتشام نبی۔ ایک ساتھ پر مشتمل ڈرامہ سیریل تن من نیلو نیل ابھی حال ہی میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس سیریل کو مصطفیٰ افریدی نے تصنیف کیا اور سیفی حسن نے اس کی ہدایت کاری کے فرائض انجام دیے۔ یہ دونوں حضرات اپنے اپنے فن میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان میں لکھاریوں کو اپنے ارد گرد سے موضوعات چننے کے لیے آزادی میسر نہیں ہے۔ معاشرے میں موجود مذہبی انتہا پسندی، عدم برداشت، سیاسی پولرائزیشن، اقلیتوں، خواتین اور دیگر کمزور طبقات کے بارے میں رائج دینی تصورات اور معاشرے میں سچ جاننے کی جستجو کا فقدان فنون لطیفہ کے اظہار کے مواقع کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ فلم اور ٹی وی پر ریٹنگ کی دوڑ نے سچ کی عکاسی کرنے والے سنجیدہ مسائل کو پس پش ڈال کر صرف رومانوی یا ساس بہو والے ڈرامے دکھانے کی روایت ڈال دی ہے۔ ایسے ماحول میں تن من نیلو نیل ہماری سماعتوں اور بصارتوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے۔ ڈرامے کا پلاٹ رابی اور سونو کے مرکزی کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ یہ کردار معاشرے میں موجود تضادات اور اخلاقی گراوٹوں کے درمیان اپنی بقا کی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ رابی ایک متوسط طبقے کے روایت پسند گھر میں رہتی ہے جو ایک روایتی محلے میں آباد ہے۔ اس کا چچا زاد بھائی کامی اس کو پسند کرتا ہے جو اسی گھر میں رہتا ہے۔ سونو ایک بن باپ کا نوجوان ہے جو ایک ڈانس گروپ کا حصہ ہے۔ دونوں کردار سوشل میڈیا کے اس دور میں معاشی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا اتفاقی تعلق آہستہ آہستہ پسندیدگی اور پھر محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کے نئے زمانے کے رومانس کے متوازی ان کے والدین یعنی رابی کا والد اور سونو کی والدہ کی نوجوانی کے زمانے کی شناسائی بھی کہانی کا حصہ ہے۔ ولن کے کردار میں کامی رابی اور سونو کے راستے میں روایتی روڑے اٹکاتا ہے، لیکن گلی محلے میں رہنے کے باوجود رابی ایک روشن خیال باپ، ماں اور تایا کی حمایت حاصل کرتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں رابی کی والدہ ایک ایسا کردار نبھاتی نظر آتی ہیں جو بظاہر دھیما ہونے کے باوجود اندر سے بہت مضبوط ہے۔ وہ اپنے خاوند کو یک طرفہ چاہنے اور اس کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے باوجود مشرقی رشتوں میں گندی ہوئی خود ترس کمزور روایتی ماں نہیں ہے۔ اسی طرح سونو کی والدہ بھی اپنے خوابوں کی تعبیر کا پیچھا کرتے ہوئے زمانے سے ٹکرا جانے والا کردار ہیں۔ تن من نیلو نیل کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس کے کردار رونے دھونے کے بجائے زمانے کے جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈرامے میں یہ سب کچھ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی سے معاشرے میں موجود کمزور طبقات مثلاً خواتین کو یہ مثبت پیغام ملتا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنا آخری فتح کا موجب بنتا ہے، جبکہ استحصال کو برداشت کرنا استحصال کو شہ دینے کا سبب بنتا ہے۔ ڈرامہ بہت سے ایسی ذیلی موضوعات کو بھی اٹھاتا ہے جن پر بات کرنا پاکستان میں شجرہ ممنوعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں ہم جنس پرستی پر مبنی ریپ، ڈانس کرنے والوں کے بارے میں متعصبانہ رویہ، سیاست میں کرائے کے گنڈوں کا استعمال اور مذہبی جنونیت پر مبنی ہجوم گردی کی بربریت وغیرہ شامل ہیں۔ کہانی کے مصنف نے ان حساس موضوعات کو ایسے پرائے میں سپرد قلم کیا ہے کہ بات بھی کہہ دی ہے، لیکن اس نظام کے محافظین کو اتنا ناراض نہیں ہونے دیا کہ ڈرامے کے عین درمیان میں اس کو بین ہونے جانے کے خطرات میں جھونک دیا جاتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بہت سی فلموں اور ڈراموں کی طرح اس ڈرامے کا انجام بھی سرمد کھوسٹ کی فلم زندگی تماشا ہے جیسا ہوتا۔ ڈرامے کی آخری قسط میں جب کامی رابی اور سونو کے خلاف توہین مذہب کے جذبات بھڑکا کر ہجوم کو ان کے قتل پر آمادہ کرتا ہے تو مجھے ایک لمحے کے لیے کہانی کا یہ موڑ غیر حقیقی محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ہجوم ناحق ان معصوموں کے قتل کے درپے ہو جائے گا، لیکن پھر مجھے اس سری لنکن مینیجر کی یاد آئی جس کو مشین پر ایک اسٹیکر اکھاڑنے کی پاداش میں ہجوم نے بھری سڑک پر جلا کر بسم کر دیا تھا۔ اس مینیجر کو اس انجام سے دوچار کرنے والے لوگ
عمومی معنی میں جرائم پیشہ افراد نہیں تھے، بلکہ سڑک پر چلنے والے وہ عام لوگ تھے جو بظاہر شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھتے ہیں، لیکن زندگی میں بھیڑیا یا ہائنہ بننے میں بالکل دیر نہیں لگاتے۔ پھر مجھے لاہور کی وہ خاتون یاد آ گئیں جن کے لباس پر عربی کیلیگرافی تھی اور بھیڑیے اپنے خود ساختہ مذہب کی حفاظت کی غرض سے اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر منظر بدلا اور مجھے وہ مسیحی دوڑتے نظر آئے جو جلتے ہوئے چرچ سے نکل کر ہجوم کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ ان جیسے بہت سے مناظر کو یاد کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تن من نیل و نیل کی آخری قسط ہمارے معاشرے کے زندہ کرداروں پر مشتمل ہے۔ جگہ چاہے سیالکوٹ ہو، لاہور ہو، ناریوال ہو، مردان ہو یا میر خاص، ہمارے معاشرے میں ایسے کرداروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تن من نیل و نیل جیسے ڈرامے کے آئینے میں اپنا عکس تلاش کریں اور اپنی اصلاح کا سلسلہ فی الفور شروع کر دیں۔